فیل کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے رجوع کروانا، رجوع کروانا لغوی معنی، لوٹا دینا، اس کو کہتے ہیں تعویل۔ یہ ہے اس کا لغوی معنی، یعنی یہ واضح نے اس کو، اس لفظ کو، تعویل کے لفظ کو رجوع کروانا کے معنی میں وضع کیا ہے، ٹھیک ہے، نہیں بنایا ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی جو ہے، اس کے اندر مختلف آراء ہیں علماء کی۔ یہ ہے جو لغوی معنی، ٹھیک ہے جی۔ اصطلاحی معنی جو تعویل کا ہے وہ کیا ہے کہ تفسیر کے اندر روایتاً، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، یا قرآن کی تفسیر ہوتی ہے حدیث سے، یا قرآن کی تفسیر ہوتی ہے باقوال صحابہ یا باقوال تابعین، یعنی اس میں روایت کا عمل دخل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں روایت، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ قرآن تفسیر، قرآن، حدیث، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، ان کو کہتے ہیں روایت۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی روایتاً، روایت کا جس کے اندر عمل دخل ہو اس کو کہتے ہیں تفسیر، اور تعویل کہتے ہیں جس کے اندر عقل کا، رائے کا عمل دخل ہو اس کو کہتے ہیں تعویل۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے، تعویل اور تفسیر میں یہ فرق ہے، جس میں روایت کا عمل دخل ہو، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے، یا قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ، اقوال تابعین سے کی جائے، اور باقی جو ہم نے درجات پڑھے ہوئے تھے 7-8 پچھلے جمعۃ المبارک کو، اس سے کی جائے، اس کو کہتے ہیں تفسیر، کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تفسیر۔ اور تعویل کہتے ہیں جس میں درایت، عقل کا عمل دخل آ جائے اور رائے کا عمل دخل آ جائے، اس کو کہتے ہیں تعویل۔ پھر ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو یہ بھی میں نے عرض کر دی تھی، پڑھ لیا تھا ہم نے، کہ تعویل اس وقت قابل قبول ہوگی کہ جب وہ قرآن و حدیث کے موافق ہو۔ اگر قرآن و حدیث کے موافق نہ ہوئی وہ تعویل، اس تعویل کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کہتے ہیں تعویل۔ تفسیر اور تعویل میں فرق آپ کے سامنے واضح ہو گیا جی۔ تفسیر کی تعریف بھی آ گئی، تعویل کی تعریف بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ آ گیا جی تفسیر کا موضوع۔ موضوع یاد رکھیے گا، کسی بھی علم کا جو موضوع ہوتا ہے، کس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اس علم کے عوارض ذاتیہ کے متعلق بحث کی جائے۔ مثال کے طور پر علم طب ہے، علم طب، علم طب کے اندر، علم طب کا جو موضوع ہے وہ ہے بدن انسانی۔ کیا ہے جی؟ انسان کا بدن۔ اب انسان کے بدن کو جو چیزیں عارض ہوتی ہیں، جو چیزیں اس کو لاحق ہوتی ہیں، بیماری ہے، شوگر ہو رہی ہے، ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو علم طب کے اندر اس بدن انسانی کو جو عوارض ذاتیہ مل رہے ہیں نا، جو چیزیں ساتھ اس کے ساتھ لگ رہی ہیں، علم طب کے اندر اس کے متعلق بحث کی جائے گی۔ اسی طرح کہ نہیں جی، علم طب پڑھنے پڑھانے والے اسی متعلق بحث کرتے ہیں کہ بدن انسانی کو اگر شوگر لاحق ہو گئی ہے تو کیسے اس کا جناب حل کرنا ہے، اگر اس کو ہیپاٹائٹس ہو گئی ہے تو اس کا کیسے حل کرنا ہے، اس کو نزلہ لگ گیا ہے، زکام لگ گیا ہے، اس کو دیگر بیماری جو بھی ہیں جو انسان کے بدن کے ساتھ لگتی ہیں، اس کے متعلق جب بات کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں علم طب کا موضوع، ٹھیک ہے جی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں بھی علم تفسیر جو ہے، علم تفسیر کا موضوع ہے کلام اللہ۔ کیا ہے جی؟ کلام اللہ۔ اب کلام اللہ علم تفسیر کا موضوع ہو گیا، اب کلام اللہ کے عوارض ذاتیہ کے متعلق علم تفسیر میں بحث ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے جی؟ اب اس اقیم الصلاۃ کے اندر اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا بندوں کے ساتھ خطاب فرما رہا ہے، اس کے متعلق بحث کرنے کو کہتے ہیں علم تفسیر۔ سمجھ آ گئی جی؟ اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا بنے گا، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا سارے معاملات ہیں، اس کو کہتے ہیں علم تفسیر، ٹھیک ہے جی۔ اقیم الصلاۃ ہے، آگے کیا ہے جی، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دے دو۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا کلام تو ہے لیکن اللہ کی مراد اس سے کیا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے متعلق جو بحث ہوگی وہ کس کے اندر ہوگی، علم تفسیر کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو علم تفسیر کا موضوع کیا ہوگا، کلام اللہ۔ کیا ہو گیا جی؟ تفسیر کا معنی بھی آ گیا، تفسیر کا لغوی معنی بھی آ گیا، تفسیر کا اصطلاحی معنی بھی آ گیا، اور تفسیر کا موضوع جو ہے وہ کیا ہے، کلام اللہ۔ کیا ہے جی؟ کلام اللہ۔ تیسری چیز ہے جی غرض و غایت۔ کیا ہے جی؟ یعنی یہ جو علم تفسیر ہے، ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا ملے گا، تو یاد رکھیے گا علماء نے لکھا کہ تحصیل بسعادت الدارین، کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو دونوں جہانوں کی خوشبختی مل جائے گی، دونوں جہانوں میں آپ کے لیے خوشبختیاں ہو جائیں گی، اور دونوں جہانوں میں آپ کے لیے سعادت ہو جائے گی۔
اس علم تفسیر کو پڑھنے کے بعد۔ سمجھ آگی کہ نہیں آئی؟ اب یاد رکھیے گا، کوئی بھی علم ہے نا، کوئی بھی علم ہے وہ دیگر علوم کی بنسبت افضل ہوتا ہے، یا موضوع کے اعتبار سے، یا غرض کے اعتبار سے، یا تعریف اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ دیکھیں علم تفسیر کو تو اس کا موضوع جو ہے باقی تمام موضوعات سے، علم طب کا موضوع لے لیں، یا جناب سنیارے کا، سنیارہ جو ہے ایک فن ہے، صنعت سنیارہ جو ہے، اس کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ سونے چاندی کے متعلق اس نے بحث کرنی ہوتی ہے کہ سونے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیسی کوالٹی ہونی چاہیے، کیا ہے، نہیں سمجھ رہی؟ یہ اس کا موضوع ہے۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی جناب علوم ہیں ان تمام کے الگ الگ موضوعات ہیں، ان تمام موضوعات کو دیکھا جائے اور علم تفسیر کے موضوع کو دیکھا جائے تو ان تمام موضوعات میں سے علم تفسیر کا موضوع جو ہے اشرف اور افضل ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اس کے اندر آپ کو کلام اللہ کی مراد سمجھ آئے گی، کیا خیال ہے؟ تو اس لحاظ سے بھی علم تفسیر باقی علوم سے کیا ہو گیا؟ افضل ہو گیا۔ اگر اس کی غرض و غایت کو دیکھا جائے تو پھر بھی یہ باقی تمام علوم سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کی غرض و غایت کیا ہے کہ اس کے اندر آپ کو سعادت الدارین، دونوں جہانوں کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو اس لیے علم تفسیر کو علماء نے کیا لکھا ہے؟ افضل لکھا ہے باقی تمام علوم سے۔ اگلی بات کہ ضرورت کیا ہے علم تفسیر کی، ادھر دیکھیں بھائی توجہ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ایک تو عربی النسل تھے، مادری زبان ان کی عربی، ٹھیک ہے جی، اور اوپر سے عربی النسل، پھر حضور کی صحبت میں رہنے والے، صاحب قرآن، جن کے سینہ مقصر پر قرآن نازل ہوا، ان کی صحبت میں رہنے والے حضور کے صحابہ، وہ بھی بعض اوقات قرآن کی کسی آیت کی تفسیر جو ہے وہ رسول اللہ سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ حضور ہمیں یہ آیت کی جو تفسیر ہمیں سمجھ نہیں آ سکی۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اب وہاں توبۃ النصوحا کا لفظ آیا، اب وہ خود عربی النسل ہے، مادری زبان ان کی عربی ہے، لیکن پھر بھی حضور کے بارگاہ میں عرض کی حضور ہمیں یہ توبہ نصوح کی سمجھ نہیں آئی، توبو کی سمجھ آ گئی کہ توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ توبہ نصوح کس کو کہتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی جی؟ یعنی جو حضور کی صحبت میں رہے، مشکات نبوت سے فیض لیتے رہے، حضور کے سینہ مقصر سے فیض لیتے رہے، ان کو بھی تفسیر کی ضرورت تھی، وہ بھی تفسیر کی طرف رجوع کرتے تھے اور حضور سے سوال کرتے تھے۔ جب حضور سے پوچھا تو میرے آقا نے ایک بڑے خوبصورت انداز سے، کیونکہ عقل کل کے مالک تھے حضور، ایک خوبصورت انداز سے حضور نے ان کو سمجھایا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک برتن ہو اور ایک بندہ جناب ایک گائے کے نیچے بیٹھے اور جناب دودھ نکالے اس برتن کے اندر، اور برتن کے اندر نکال کر وہ چاہے کہ وہ نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں داخل ہو جائے، کیا داخل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی حضور نہیں ہو سکتا، یہ تو ناممکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں داخل ہو جائے؟ حضور نے فرمایا توبہ نصوح کا بھی یہی مطلب ہے کہ انسان گناہوں سے ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ گناہ کو دیکھے بھی نہ، اس کو کہتے ہیں توبہ نصوح۔ تو اب چونکہ آیت کی سمجھ نہیں آئی، لفظ کی سمجھ نہیں آئی، فوراً حضور کی طرف کیا کیا؟ رجوع کیا۔ یہ ہے ضرورت۔ جب حضور کے صحابہ کو ضرورت تھی تو آپ اور میں پھر کچھ بھی نہیں، کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہم مادری زبان بھی ہماری عربی کو نہیں ہے، پھر ہم قرآن کے قریب آنے کے لیے تیار کو نہیں ہے، قرآن کو سرسری طور پر سے تلاوت کرنے کے لیے ہم تیار کو نہیں ہیں، تو لہٰذا ہمیں سب سے زیادہ ضرورت علم تفسیر ہے کہ ہم تفسیر کا علم حاصل کریں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ دوم حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے پڑھا، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے اور شعب الایمان کے اندر موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان نے 12 سال میں، کتنی دیر میں؟ 12 سال میں حضور سے سورۃ البقرہ کو سیکھا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کو پڑھنی نہیں آتی تھی سورۃ البقرہ؟ مادری زبان ہے ان کی، تلاوت ان کو کرنے نہیں آتے تھے، وہ کیا سیکھتے رہے 12 سال؟ یہی سیکھتے رہے، قرآن کے معانی و مفاہیم سیکھتے رہے کہ سورۃ البقرہ کے معانی و مفاہیم کیا ہے، اس کے اندر تفسیر کیا ہے، یہ سارا کچھ وہی سیکھتے رہے۔ پھر 12 سال کے اندر پورا 12 سال لگا کر 12 سال کے بعد سورۃ البقرہ جب مکمل ہوئی، پھر خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ لیا، اللہ کی بارگاہ میں بطور شکرانہ اس کو ذبح کر دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سورۃ البقرہ کے معانی و مفاہیم سمجھا دیا۔ اندازہ لگائیں یار آپ کہ اتنا شوق ان لوگوں کو کہ 12 سال گزار دیے صرف سورۃ البقرہ کے معانی مفاہیم سیکھنے میں۔ اور پھر آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شعب الایمان کے اندر حدیث پاک موجود ہے،
ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ نے بھی 8 سال لگائے اور سورۃ البقرہ کے معنی مفاہیم سیکھے۔ اب دیکھیں نا وہ کیا سیکھتے رہے، کیا وہ تلاوت سیکھتے رہے؟ وہ تلاوت تو ان کی ایک زبان ہی مادری زبان ہے، وہ تو ان کو آتی ہے تلاوت، وہ اس کے اندر معنی مفاہیم سیکھتے رہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، ہر لفظ کا معنی کیا ہے، پھر تفسیر کیسے کرنی ہے، سیاق و سباق کے اعتبار سے کیا ہے، شان نزول کیا ہے، سارے معنی مفاہیم۔ ایسے تو نہیں 12 سال، ورنہ تو اگر آپ اور میرے حوالے کر دیا جائے تو میرے خیال ایک ہفتے میں سورۃ البقرہ پڑھ دیں گے۔ کیا خیال ہے جی؟ کون سا مشکل ہے ہمارے لیے؟ لیکن وہ تو فاروق اعظم کی نگاہ سے بندہ پڑھے نا، پھر کہاں بات جاتی ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس دور میں بھی ہے اور ہر دور میں علم تفسیر کی ضرورت رہی ہے، تو اس لیے آپ اور مجھے بھی چاہیے کہ ہم بھی علم تفسیر کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ ہمارے بزرگان دین نے ہر دور میں ضرورت محسوس کی، اس دور کے مطابق پھر انہوں نے تفاسیر کو لکھا۔ جہاں فصاحت و بلاغت کا دور تھا، پھر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے لکھی۔ جہاں جناب مفردات کا دور تھا کہ ایک ایک لفظ کا معنی کیا بنتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ پوری پوری تفاسیر لکھی۔ جہاں منطق کا دور تھا، پھر مناطقہ اور فلاسفہ کے رد کے اندر جناب بڑی بڑی تفاسیر ہمارے بزرگان دین نے لکھی ہیں۔ تو اس طرح جب انہوں نے کام کیا ہے تو ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی تفاسیر تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، تاکہ ان کے روح کو بھی سکون ہو، ان کو فائدہ ہو کہ یار کم از کم پیچھے میرے وارث تو ہیں نا پڑھنے والے۔ کیا خیال ہے یار؟ ہم نے خود کام نہیں کرنا، خود نہیں لکھنی تفسیر، خود جناب خود تفسیر کے اوپر نہیں جناب عبور حاصل کرنا، کم از کم ان کا لکھا ہوا کام تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ اس کے لیے تو اپنے آپ کو پیش کر سکتے نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ چند ایک چیزیں تھے جو علوم میں کوئی بھی علم ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے علم تفسیر کا، مثال کے طور پر اس کی تعریف ہے، موضوع ہے، غرض و غایت ہے، ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے کہ علم تفسیر کی تعریف بھی ہو گئی ہے، موضوع بھی ہو گیا ہے، غرض و غایت بھی ہو گئی ہے، اور ضرورت علم تفسیر کی، اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے اور کیا کیا ہمیں فوائد ملیں گے، وہ سارا آپ نے پڑھ لیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اللہ اکبر۔ آگے ہیں جی مفسرین کے طبقات۔ مفسرین کے یعنی جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے ان کے طبقات ہیں، ان کے درجے ہیں۔ ہر ایک بندے کو آپ نے دوسرے بندے کے برابر نہیں رکھنا، بلکہ طبقات ہیں۔ وہ کتنے ہیں جی؟ 7 طبقات بیان کیے گئے، میں اختصار کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں۔ کتنے جی؟ 7۔ اس کو کہتے ہیں طبقات المفسرین۔ اسی طرح طبقات فقہاء ہیں، ہمارے جو فقہاء ہیں ان کے بھی طبقات الگ ہیں۔ اسی طرح محدثین کے طبقات ہیں، ہر محدث جو ہے وہ دوسرے کے طبقے کے اندر نہیں ہوتا، ہر ایک کا اپنا اپنا طبقہ، اپنا اپنا درجہ ہے۔ پہلا درجہ ہے، پھر دوسرا درجہ ہے، پھر تیسرا درجہ ہے، پھر چوتھا درجہ ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس کا فائدہ کب ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پر ایک آیت ہے، اس کی تفسیر کرنے والا دوسرے طبقے والا مفسر بھی ہے، اور تیسرے والا بھی ہے، چوتھے والا بھی ہے، پانچویں والا بھی ہے، اور اس طرح آپس میں وہ تفاسیر ٹکرا رہی ہیں۔ پھر آپ نے طبقات کی طرف رجوع کرنا ہے کہ ان میں سے پہلا طبقے والا کون ہے اور کس کی تفسیر کو جناب افضلیت اور اہمیت حاصل ہے، آپ نے اس تفسیر کو لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ پہلا طبقہ جو ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ کا ہے، حضور کے صحابہ۔ 10 صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، اور تفسیر کرنے میں وہ معروف ہیں۔ پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ، یعنی خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین، چاروں کے چارے قرآن کی تفسیر کرنے میں معروف ہیں۔ مختلف آیات کی انہوں نے تفاسیر کی ہوئی ہیں، بخاری اور مسلم، ترمذی، دیگر کتابوں کے اندر آپ کو تفاسیر ان کی مل جائیں گی۔ باقاعدہ نہیں لکھی، مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی آیت کی انہوں نے تفسیر کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان میں شمار ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 10 صحابہ کرام ہیں کہ جن کو پہلے طبقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ پر ان کی تفسیر بھی آ گئی ہے اور نیچے طبقات میں سے کسی ایک کی تفسیر آ گئی ہے، تو آپ نے پھر ان کی تفسیر کو لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ خلفائے راشدین میں سے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیری روایات ہیں وہ باقی خلفاء کی بنسبت زیادہ ہیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ سیدنا مولا علی شیر خدا کی تفسیری روایات باقی کی بنسبت زیادہ ہیں، اور عبداللہ بن مسعود کی روایات حضرت علی سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا ہمارے ہاں ایک معیار بنا دیا گیا ہے عجیب و غریب کہ فلاں کی روایات زیادہ ہے تو وہ افضل ہے، فلاں کی کم ہے تو پھر وہ، اگر یہی معیار بنا دیا جائے
تو جو حدیث کی روایات ہیں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو پھر وہ تو صدیق اکبر سے بھی افضل ہو گئے۔ 3 درجات ہیں جی حدیث کے، مکثرون فی الحدیث، متوسطون فی الحدیث، مقلون فی الحدیث، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے کثرت کے ساتھ احادیث کو روایت کیا وہ سب سے اوپر والے درجے میں ہیں۔ پھر اس کے بعد متوسطون فی الحدیث، یعنی جو درمیانے ہیں، جنہوں نے تھوڑا سا کم، جو اس سے کم ہے وہ مقلون فی الحدیث ہیں۔ صدیق اکبر کا نام تو مقلون فی الحدیث میں آتا ہے، مولا علی کا نام مقلون فی الحدیث میں، ابو ہریرہ سب سے اوپر ہیں۔ اب کیا اگر یہی معیار بنا دیا جائے کہ جنہوں نے جناب روایات زیادہ لی ہیں وہ جناب افضل اور اعلیٰ ہیں، تو پھر ابو ہریرہ سب سے افضل ہو گئے، نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے یہ معیار نہیں ہے۔ ہاں ہر ایک کا اپنا موقع تھا، اپنا مناسبت تھی، جو بھی تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے زیادہ وقت اس میں مصرف کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لیا اور لے کر امت تک اس کو پہنچایا، نہیں سمجھ آئی؟ صدیق اکبر خلافت اور سیاست کے مسئلے میں رہے، فاروق اعظم، صدیق عثمان غنی رضی اللہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، وہ سارے ان معاملات میں مصروف رہے۔ روایات انہوں نے بھی کی ہیں لیکن کم کی ہیں، کیوں؟ ان کا نقطہ نظر وہ زیادہ نہیں تھا، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو حضور کے پاس بیٹھے رہتے، باقاعدہ حضور فرماتے تھے ابو ہریرہ ہونا اٹھ کے ٹوری جا کے گھر چکر لا کے آ جائے۔ پھر ابو ہریرہ اٹھتے تھے اور جب گھر کی طرف جاتے تھے تو ادب کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ حضور کی طرف پیٹھ نہیں کرتے تھے، اس طرح پیچھے کی طرف چلتے تھے، یہ ادب تھا۔ یہی علماء کا، مشائخ کا ادب بھی یہی ہے کہ اپنے اساتذہ، علماء، مشائخ جو ہیں ان کا ادب ایسے کیا جائے کہ ان کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، جہاں تک وہ بیٹھے ہوں آپ کو نظر آ رہے ہوں تو پیٹھ نہیں کرنی بلکہ ادب کے ساتھ پیچھے کی طرف آپ نے چلنا ہے، یہ ادب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس طرح چلے، درمیان میں صرف ایک درخت آیا، جب درخت آیا تو تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر سے اوجھل ہوا، دوبارہ جناب چھلانگ لگا کے حضور کی مجلس میں آ گئے۔ عرض کی حضور آپ فرماتے ہیں کہ گھر چلے جایا کرو اور گھر جا کے رہو، کچھ عرصہ وہاں گزارو، مجھ سے تو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ یعنی اس طرح حضور کی مجلس میں وہ بیٹھتے تھے صبح شام، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رات کے بھی 3 حصے بنائے ہوئے ہیں، ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ میں نے حدیث رسول کو یاد کرنے میں وقف کیا ہوا ہے۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو ان کا اس لیے چونکہ ایک نقطہ نظر وہی تھا، زیادہ توجہ اس طرف تھی، اس لیے انہوں نے حدیث کی زیادہ روایت کیا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا باقی خلفاء کی بنسبت تفسیری روایات میں ان کی روایات زیادہ ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ عبداللہ بن مسعود کی ہیں۔ اب کیا بنائے گا؟ کیا اگر یہی معیار بنا دیا جائے تو پھر عبداللہ بن مسعود کو مولا علی سے افضل ماننا پڑے گا، کہاں بات چلی جاتی ہے؟ تو بہرحال ان کی پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 10 ابھی آپ کو میں نے گنوائے جو مشہور پہلا طبقہ ہے مفسرین کا، ان میں سے عبداللہ بن عباس بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، مولا علی شیر خدا بھی ہیں۔ خلفائے راشدین میں سے حضرت مولا علی شیر خدا کی زیادہ تفسیری روایات ہیں، اور پھر عبداللہ بن مسعود کی مولا علی سے بھی زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عباس کی جو ہے عبداللہ بن مسعود اور تمام سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ حبر الامہ ہے، ترجمان القرآن ان کو کہا جاتا ہے، اور مفسر قرآن، پہلے مفسر۔ ان کی تفسیر مل بھی جاتی ہے مارکیٹ میں تفسیر ابن عباس کے نام سے، ٹھیک ہے جی، قرآن کی انہوں نے تفسیر کی ہے تفسیر ابن عباس کے نام سے۔ پہلے مفسر قرآن کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، تو وہ تفسیر مل جاتی ہے مارکیٹ میں، اگر آپ وہ بھی خریدنا چاہیں اس کا بھی آپ مطالعہ فرمائیں۔ لو جی، یہ پہلا طبقہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ ہے تابعین کا۔ کن کا جی؟ تابعین کا، جن کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مشہور شاگرد مجاہد، یاد رکھیے گا اکثر جگہ پر مفسرین ان کا ذکر فرماتے ہیں، قال مجاہد، کہ مجاہد نے اس طرح فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مجاہد کی تفسیری روایت بہت زیادہ ہیں، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سعید بن جبیر یہ بھی تابعی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اکرمہ مولا ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام، کیا کمال تھے ان لوگوں کا یار، یعنی اپنے غلاموں کو بھی علم سے محروم نہیں رکھتے تھے۔ جو ان کے ہاں کام کرتے تھے، ان کے زر خلید غلام ہوتے تھے، ان کو بھی اتنا پائے کا بنا دیا کرتے تھے کہ تفسیر میں ان کا مقام ہے باقاعدہ۔ اکرمہ کا نام آتا ہے باقاعدہ تفاسیر کی کتب کے اندر کہ قال اکرمہ نے اس طرح فرمایا، یعنی اتنا بڑا مقام۔ تو طاؤس، یہ سارے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ کے جناب شاگرد ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد علقمہ بن قیس، اسود بن یزید، ابراہیم نخعی، شعبی، زید بن، یہ ابراہیم نخعی جو ہیں یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، اور امام شعبی جو ہیں یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے کیا ہیں؟ استاد ہیں۔ یعنی ایک واسطے کے ساتھ وہ کس کے شاگرد ہو گئے؟ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ لو جی، آگے چوتھا طبقہ کس کا جی؟ 3 طبقے ہو گئے جی، 2 ہو گئے جی۔
تیسرا طبقہ ہے جی مفسرین کا، تیسرا طبقہ وہ ہے جس نے صحابہ اور تابعین کے اقوال کو جمع کیا ہے۔ پہلا طبقہ حضور کے صحابہ کا، ان میں سے 10 مشہور ہیں جی، باقی دوسرا طبقہ ہے تابعین کا، تیسرا طبقہ ہے جناب وہ طبقہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کے صحابہ اور حضور کے تابعین کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کے آگے جناب جو آتے ہیں تابعین، ان کے اقوال کو انہوں نے کیا کیا ہے، جمع کیا ہے۔ وہ سفیان بن عیینہ ہیں، وکیع بن جراح ہیں، شعبہ بن حجاج ہیں، عبد الرزاق ہیں، آدم بن ابی ایاس ہیں، اسحاق بن راہویہ ہیں، یہ سارے کے سارے انہوں نے نام ادھر ذکر کیے ہوئے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین کے اقوال کو اپنی اپنی کتابوں میں کیا کیا ہوا ہے، جمع کر رکھا ہے۔ چوتھا طبقہ ہے جی مفسرین کا، اور ان میں سے مشہور کون ہے جناب؟ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری۔ میں نے جو تفاسیر کے نام لکھے ہوئے اس میں پہلا نام انہی کا لکھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی مشہور زمانہ ایک تفسیر ہے ان کی، اس تفسیر کے اندر بھی انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہ تفسیر بالمعصور ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، تابعین، تبع تابعین اور دیگر علماء، ان کے اقوال کو انہوں نے اس کے اندر کیا کر رکھا ہے، جمع کر رکھا ہے۔ پانچواں طبقہ ہے کہ جنہوں نے اپنی تفسیروں میں اسانید کو حذف کر دیا۔ یاد رکھیے گا حدیث جو ہوتی ہے، حدیث اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے متن، ایک ہوتی ہے سند۔ حدثنا، مثال دے رہا ہوں، حدثنا احمد بن اشکاب، حدثنا فلاں، حدثنا فلاں، حدثنا فلاں، یہ 5-6 بندوں کا نام لے کر آگے آتا ہے جی عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی، آگے حضور کا فرمان شروع ہو جاتا ہے جی، ٹھیک ہے جی، آگے جو حضور کا فرمان شروع ہے اس کو کہتے ہیں متن، کیا کہتے ہیں جی، متن، اور پیچھے پیچھے جو کچھ بھی ہے اس کو کہتے ہیں سند۔ اصل میں ویلیو ہوتی ہے سند کی، ٹھیک ہے جی، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اسناد نہ ہو، دین میں سند نہ ہو، تو جس کا جو دل چاہے وہ کہے، حضور کی طرف جو مرضی بات منسوخ کر دے۔ اس لیے یہ علم الاسناد کو رکھا گیا کہ یہ جو سند کا علم ہے یہ باقاعدہ ایک بہت بڑا علم ہے، جس کے اندر جناب علم اسماء الرجال ہے، علم الجرح و تعدیل ہے، وہ سارے کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ اب جو پانچواں طبقہ ہے وہ ان مفسرین کا ہے کہ جنہوں نے حضور کا متن، حضور کی جو حدیث پاک تھی متن، اس کو تو ذکر کیا لیکن جو سند تھی اس کو حذف کر دیا، سند ذکر نہیں کی، باقاعدہ صرف حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بس، پیچھے سند کا علم نہیں ہے۔ پانچواں طبقہ ان کا ہے، اور اس کے اندر جناب بڑے بڑے ہمارے جو مشہور مفسرین ہیں ان کا نام اس کے اندر آتا ہے۔ اور چھٹا جو ہے طبقہ وہ ان مفسرین کا ہے جنہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں ہر ایک قسم کے چیلنج کو قبول کیا اور اس کا مقابلہ کیا۔ مثال کے طور پر اسلام کی نشر و اشاعت کئی براعظموں تک پہنچ چکی تھی، اور مخالفین اسلام قرآن کریم اور اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے تھے۔ یونان کے فلسفی، منطقی اور فلسفی اسلام پر اعتراض کر رہے تھے، یہود و نصارہ الگ سے اعتراض کر رہے تھے، دہریوں نے بھی اعتراضات کے طوفان اٹھا رکھے تھے، یعنی ہر قسم کے اعتراضات ہو رہے تھے۔ اس وقت علماء نے پھر قلم اٹھایا، اور جس کا جو دور تھا مثال کے طور پر اس دور میں منطق بڑے عروج پر تھی، اور منطق اور فلسفے کا دور تھا، اور منطقی اور فلسفی جو تھے وہ اپنے اپنے دماغ عقل کا استعمال کر کے جناب اسلام پر، قرآن پر اعتراضات اٹھا رہے تھے۔ پھر علماء اٹھے، انہوں نے جناب کتب کو لکھا، اور اس کے اوپر علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر کبیر، وہ تفسیر کبیر جو ہے انہوں نے آپ نے اس کو لکھا۔ اور پھر ایک دور تھا جہاں فصاحت و بلاغت پر اعتراضات، فصاحت و بلاغت، قرآن کے فصاحت و بلاغت پر اعتراضات، اس پر پھر علامہ زمخشری، یہ معتزلی ہے، بد مذہب بندہ ہے، لیکن پھر بھی قرآن کے، اللہ تعالیٰ اس دین کا کام لینا چاہے تو فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے، وہ فاسق و فاجر سے بھی کام لے لیتا ہے۔ معتزلی بندہ، اس نے تفسیر کشاف کے نام سے ایک تفسیر لکھی جو 4 جلدوں میں مارکیٹ میں مل جاتی ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، تفسیر کشاف۔ وہ تفسیر کشاف، اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو تفسیر کو لکھا۔ پھر بعض نے کیا اسلوب اختیار کیا، ایک ایک لفظ، مثال الحمد ہے، الحمد کا معنی کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ رب ہے، اس کا معنی کیا ہے، عالمین کا معنی کیا ہے، الرحمن کا معنی کیا ہے، الرحیم کا معنی کیا ہے، ایک ایک لفظ، اس کو کہتے ہیں مفردات الالفاظ القرآن، ٹھیک ہے جی، مفردات۔ اس مفردات پر ایک مفسر نے الگ سے کتاب لکھی، امام راغب اصفہانی نے، اس کا نام ہے المفردات، کیا نام ہے جی، وہ یہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ اور اس طرح دیگر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ہر دور کے اعتبار سے، تو یہ ہیں تقریباً 6-7 طبقات بنتے ہیں کہ جن کے اندر 6 بنتے ہیں، جن کے اندر انہوں نے
کیا کیا ہے، ہر دور میں ہر مفسر نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی، قرآن کی خدمت کی۔ پہلا طبقہ آ گیا کہ جناب حضور کے صحابہ کا، دوسرا طبقہ آ گیا تابعین کا، تیسرا طبقہ آ گیا کن کا، ان لوگوں کا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین کے اقوال کو جمع کیا۔ چوتھا طبقہ آ گیا انہی کا ہی، یعنی مثال کے طور پر جنہوں نے اس میں سے کیا کہتے ہیں تابعین کے، تبع تابعین کے علماء کے اقوال کو جمع کیا۔ اور پانچواں طبقہ آ گیا ایسے مفسرین کا جنہوں نے اپنی تفسیروں میں اسانید کو ذکر کیا، کیا کہتے ہیں متون کو ذکر کیا، لیکن اسانید کو کیا کر دیا، حذف کر دیا۔ اور چھٹا طبقہ ہر دور میں چونکہ اعتراضات اٹھتے رہے، اعتراضات کے مطابق جنہوں نے تفاسیر کو لکھا ان کے جوابات کے اوپر، وہ چھٹا طبقہ آتا ہے۔ تو اس طرح یہ طبقات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور طبقات کے مطابق آپ نے جناب قرآن کی تفسیر کو آگے پڑھنا بھی ہے اور آگے پڑھانا بھی ہے۔ یہ جو پانچواں طبقہ ہے جو جنہوں نے متن ذکر کیا اور سند نہیں ذکر کی، جی جی، تو اگر ہم کسی انسان کو، ایسے انسان کو جو غیر جیسے کہتے ہیں کسی اور فرقے کا، تو وہ ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ اس کی اوتھینٹیکیشن کیسے ہے؟ ہاں یہ سوال کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اسی متن ظاہری بات ہے انہوں نے جب ذکر کیا ہے تو ذکر کرنے کے بعد آپ نے اس کو حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا ہے۔ اس لیے یہ ایک اصول ہے، یاد رکھیے گا، حدیث اگر آئی ہے نا تفسیر کی کتاب میں، آپ اس کو حوالے کے طور پر تفسیر کی کتاب نہیں دے سکتے۔ آپ نے یوں نہیں کہنا مثال کے طور پر یہ روح المعانی کے اندر ہے یا فلاں تفسیر کی کتاب کے اندر ہے، آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے حدیث کی کتاب کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، حدیث کی کتاب کے اندر تلاش کر کے، حدیث کی جب کتاب کے اندر آپ تلاش کریں گے آپ کو وہاں متن بھی مل جائے گا، سند بھی مل جائے گی، پھر آپ نے حوالہ اس کا دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، رجوع آپ نے حدیث کے اصل مصادر کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے۔ کبھی بھی جب آپ نے حوالہ دینا ہے کسی بھی بات کا، مثال یہ تبیان القرآن ہے، اب یہ متاخرین علماء میں سے لکھی، ابھی غلام رسول سعید صاحب مثال فرما گئے انہوں نے لکھی ہے۔ اب میں مثال کے طور مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب میں نے کوئی بات بیان کی ہے، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت صاحب یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، میں اس کو یہ حوالہ دیتا ہوں، وہ مانے گا اس کو؟ نہیں مانے گا۔ بھائی یہ تو آپ کے بندے ہیں نا غلام رسول سعید صاحب، ہمیں مصادر اصلی میں دکھاؤ، نہیں سمجھے؟ تو پھر آپ نے اصل کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہے، بخاری کی طرف، مسلم کی طرف، ترمذی، مسند احمد بن حنبل کی طرف۔ حدیث کا اگر مسئلہ ہو تو اگر تفسیر کا ہے تو پھر اصل تفاسیر کی طرف، روح المعانی ہے، روح البیان ہے، جو بڑی بڑی تفاسیر ہے ان کا آپ نے پھر کیا کرنا ہے، حوالہ دینا ہے۔ تو مصادر اصلیہ جو ہیں وہ ہماری جو بڑی بڑی کتابیں ہیں تفاسیر کی الگ ہیں، حدیث کی الگ ہیں، تاریخ کی الگ ہیں، سیرت کی الگ ہیں، ان کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے۔ جب رجوع کریں گے تو آپ کو تفسیر کے اندر جو لکھی ہوئی حدیث ہے اس کی سند بھی وہاں مل جائے گی اور باقاعدہ پورا متن بھی وہاں آپ کو مل جائے گا۔ منطق جو ہے، منطق ایک باقاعدہ علم ہے، فلسفے کا بھی ایک باقاعدہ علم ہے، اور منطقی اور فلسفی یہ عقل استعمال کرتے ہیں، عقل کے اوپر اپنے سارے ان کے پیمانے ہوتے ہیں، ترازو، عقل کے ترازو پر وہ تولتے ہیں، اور سارے مقامات، اور ان کے اندر بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو ٹھیک ہیں، کچھ وہ ہیں جو گمراہ ہو گئے، اور باقاعدہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات کیے، فرشتوں پر اعتراضات کیے، اور دیگر جناب ان کی چیزیں جو ہیں وہ خراب ہیں۔ مثال کے طور پر اب وہ کہتے ہیں کہ جناب مرتکب کبیرہ، کبیرہ گناہ کرنے والا، کبیرہ گناہ کرنے والا، ٹھیک ہے جی، کبیرہ گناہ، یہ معتزلہ ان میں سے نکلا ہے، فلسفیوں میں سے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ جناب کبیرہ گناہ کرنے والا لیس بمؤمن ولا بکافر، یعنی جو زمخشری میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا نا تفسیر کشاف والا، وہ زمخشری ہے، بد مذہب ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو مرتکب کبیر، یعنی کبیرہ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، یہ ساری چیزیں کرنے والا نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یا بندہ آسمان تے رہے گا یا زمین تے رہے گا، درمیان تو نہیں اڑ سکتا کہ درمیان میں نہ آسمان تھا نہ زمین تھے، یہ کون سی بات ہے؟ یا تو اس کو تم کافر کہو یا پھر اس کو اسلام کے اندر داخل کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ جو ہے مومن، دار اسلام سے خارج نہیں ہے مومن، ہاں اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے تو کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، اپنی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر یا اللہ فضل فرمائے گا یا حضور کی شفاعت ہوگی تو وہ جہنم سے نکل کے جنت کی طرف آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح وہ گمراہانہ عقیدے ہیں، ان کے فلسفیانہ عقیدے ہیں، منطقیانہ عقیدے ہیں، اس لیے علماء نے ان سے باقاعدہ، یہ ہمارے درس نظامی میں منطق بھی پڑھائی جاتی ہے، فلسفہ بھی پڑھایا جاتا ہے، ان کا رد کرنے کے لیے کہ ان کے اندر آپ نے سیکھنا ہے کہ آپ نے ان کا رد کیسے کرنا ہے، جو ان کے کفریہ عقائد ہیں، ان کے گمراہانہ عقائد ہیں، ان کا رد آپ نے کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں تو یہ ہو گیا جی، ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم نے تفسیر کے متعلق پڑھ لیا ہے، باقی انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو ہم باقاعدہ سورۃ الفاتحہ شروع کریں گے۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کا تعارف پڑھیں گے، پھر فاتحہ کا تعارف پڑھنے کے بعد تقریباً 14 یا 15 اسماء
سورۃ الفاتحہ کے جو نام ہے، یاد رکھیے گا کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، یہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جس کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں اتنا ہی وہ چیز افضل ہوتی ہے اور شرف والی چیز ہوتی ہے. جس طرح کہ اللہ رب العزت کے جو ہے 99 نام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ذاتی اللہ کا ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ. باقی جتنے بھی نام وہ صفاتی نام ہے. کیا نام ہے جی؟ صفاتی. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی ایک ہی ہے محمد، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ آپ کے کیا ہیں؟ صفاتی نام ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ صفاتی نام کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، ایک چیز جو ہوتی ہے اس کا مقام مرتبہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح سورۃ الفاتحہ چونکہ بڑی عظمت والی سورت ہے، اس ایک سورت کے 14 کے قریب اسماء گرامی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور دیگر جناب علماء نے اس کو اکٹھا کیا ہوا ہے. وہ انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. پھر تعوذ و تسمیہ جو ہے اس کے متعلق پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. لیکن یہ جو بنیادی چیزیں ہیں آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، مد نظر رکھنا ہے، اور اس پر گہرے سوچ کے ساتھ اور اس کا مطالعہ بار بار کریں گے تو آپ کی چیزیں آپ کے ذہن میں ازبر رہیں گی. ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ غالباً مولا علی شیر خدا کا فرمان علی شان ہے. آپ فرماتے ہیں العلم صید، علم ایک شکار ہے. علم کیا ہے؟ والکتابۃ قید، اور لکھ لینا، محفوظ کر لینا یہ کیا ہے؟ قید ہے. کیا ہے؟ قید. وہ ایک دور تھا، کسی دور میں جناب حافظے ہوتے تھے جب رسول اللہ کے صحابہ کوئی لاکھ حدیثوں کو یاد کرتے تھے. تابعین، پھر تبع تابعین، پھر مسند امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں پتہ نہیں مجھے کتنی 10 لاکھ احادیث سندن متنن یاد ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے محدث جناب جنہوں نے ساری زندگی حافظے کے سر پر جناب نے سارا کچھ کیا. لیکن چونکہ ابھی اس وقت حالات اس طرح کے بن چکے ہیں، بد نگاہی ہے اور ہر طرف جناب حالات اس طرح کے بن چکے ہیں کہ انسان کو بچنا مشکل ہو چکا ہے. تو اس صورت میں گناہ ہو جاتا ہے. جب گناہ ہو جاتا ہے تو پھر حافظہ نہیں رہتا. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ بہت بڑے امام ہیں، یعنی 4 ہمارے مجتہد مطلق ہیں. امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں. امام شافعی علیہ رحمہ نے اپنے استاد محترم امام وقی کو عرض کی حضور میرا حافظہ کمزور ہے، میں جب بھی کوئی چیز یاد کرتا ہوں یاد نہیں رہتی. جب میں نے شکایت کہتے ہیں شقوت الی وقی سوء حفظی، میں نے اپنے استاد امام وقی کو اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی. فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے کہا کہ تم گناہ چھوڑ دے. یعنی امام شافعی علیہ رحمہ جیسا بندہ، امام شافعی علیہ رحمہ جیسا بندہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ گناہ چھوڑ دے. وہ صرف سمجھانا یہ تھا کہ جتنے بھی بعد میں آئیں گے جو اپنے حافظے کی شکایت کریں گے وہ یہی ہوگا کہ وہ گناہ کر رہے ہوں گے، گناہ کی وجہ سے حافظے کی شکایت ہوگی. جب گناہ کو چھوڑ دیں گے تو حافظہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں فارشدنی، انہوں نے میرے رہنمائی کا فرمائی الی ترک المعاصی، کے گناہ کو چھوڑ دے. کیوں؟ ان العلم نور من الہ، کہ علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے. ونور اللہ لا یعطی للعاصی، اور اللہ کا نور جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا نور کسی گناہگار کو دیتا نہیں ہے. اب مجھے بتائیں دودھ ہو، بہترین قسم کا دودھ ہے، گندا برتن ہے، آپ اس کے سامنے لے جائیں اور لے جا کر اس کے اندر دودھ ڈلوا لیں تو دودھ پھٹ جائے گا کہ نہیں پھٹ جائے گا؟ کیا خیال ہے جناب؟ ڈالیں گے. اگر اس نے ڈال دیا تو دودھ پھٹ گیا. اب وہ آ کر شور مچانا شروع کر دے، او جی جناب 2 دن میں دودھ صحیح نہیں دیتا، میرا جناب دودھ پھٹ گیا ہے. اور باقی کہیں کہ بھائی تیرا دودھ کیوں پھٹا ہے؟ سارا دودھ تو بالکل ٹھیک ہے. ایک ہی دودھ یہ دینے والا، ایک ہی گجر ہے جناب جڑا دودھ لے کے آیا ہے، اور جناب آ کے اس نے ہمیں بھی دیا اور تجھے بھی دیا. تیرا دودھ کیوں پھٹا ہے؟ اس لیے کہ تیرا برتن جو تھا کیا تھا؟ گردن تھا. سمجھے کہ نہیں؟ ہمارے جو اندر کے برتن ہیں وہ کیا ہو چکے ہیں؟ گندے ہو چکے ہیں. پہلے ان کو صاف کرنا چاہیے. جب صاف ہو جائے گی تقویٰ و طہارت ہمارے اندر آ جائے گا، دل پاک ہو جائے گا، تو پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہ جو تفسیر تھا اختصار کے ساتھ، چونکہ ہم نے کئی چیزوں کو ہم نے مکمل کرنا ہے، حدیث کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے اور ساتھ ساتھ ہماری جو فقہ ہے اس کو بھی، مسائل کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. تو ٹائم بھی چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کوشش فرمائیں تو یعنی 11 بجے اگر آپ یہاں تشریف لے آیا کریں تو یہ ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ ہم کلاس شروع کریں، اور شروع کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ جناب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. جو آپ نے نام لیا حضرت ابن عباس کو، انہوں نے باقاعدہ تفسیر کی. ہاں وہ باقاعدہ تفسیر ہے ان کی. ہاں جی لو جی، یہ صرف 3 ہم پڑھتے ہیں. ہمارے جو مسلمان، ہم مسلمان ہیں چونکہ، تو مسلمان ہونے کے لیے کون کون سے عقائد کا باب بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، دیگر سابقہ انبیاء جو ہیں ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، قرآن کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان تمام عقائد کا ہر مسلمان کو جاننا کیا ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے سب سے پہلے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ بچے بھی ادھر سامنے آ جاؤ، اللہ کیا ہے، ایک۔ اس پر دلیل کیا ہے جی، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے جی، اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا عقیدہ، دوسری چیز، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا لا شریک لہ، قرآن کی آیت کریمہ ہے، سورۃ الانعام ہے، 163ویں آیت ہے، پارہ نمبر تقریباً 8 ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا شریک لہ، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ افعال میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ احکام میں کوئی اس کا شریک ہے، یعنی جتنے بھی اس کی صفات ہیں اس صفات میں بھی کوئی شریک کوئی نہیں، نہ اس کے افعال میں جتنے اس کے کام ہیں اس کاموں میں بھی کوئی شریک اس کا نہیں، نہ اس کے احکام میں کوئی اس کا شریک ہے، ٹھیک ہے جی، نہ اسماء میں کوئی اس کا شریک ہے، جتنے بھی اسماء ہیں ان اسماء میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا، کیا جی، اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، واجب اس کا مطلب کیا ہے، اس کا وجود ضروری ہے، اس کا وجود، واجب کا معنی ہے ضروری، وجود کا معنی ہے وجود، یعنی جس کا ہونا ضروری ہو اس کو کہتے ہیں واجب الوجود، ہمارا ہونا ضروری نہیں ہے، سمجھ آئے کہ نہیں، جس پر عدم محال ہو، جس پر نہ ہونا محال ہو، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ کہا جا سکے کہ وہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ ہاں جی، سمجھ آگئی جی، واجب الوجود کا معنی سمجھ آ گیا، جس کا وجود ضروری ہو، کیا کہا میں نے، جس کا وجود ضروری ہو اور جس پر عدم محال ہو، اور عدم کیا ہو، عدم کہتے ہیں نہ ہونے کو، عدم کہتے ہیں نہ ہونے کو، نہ موجود ہونے کو، یعنی جس کا نہ ہونا محال ہے، جس کا نہ ہونا ناممکن ہے، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود، اور وہ صرف کون سی ذات ہے، اللہ کی ذات، کہ جس کا وجود بھی ضروری اور جس کا نہ ہونا بھی محال۔ کیا خیال ہے جی، ہمارے ہاں ہم کیا ہیں، ہمارا وہ ہونا بھی ضروری کوئی نہیں اور پھر ہمارا نہ ہونا محال بھی کوئی نہیں، پہلے ہم نہیں تھے ابھی ہیں پھر نہیں ہوں گے، سمجھ آگئی جی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے، واجب الوجود، کیا ہے جی، یہ جس طرح آپ کو سمجھ آگئی جی، واجب الوجود کیا ہے جی، یعنی جس کا وجود ضروری ہے اس کا عدم محال ہے، اس کا عدم محال۔ اگلی بات، اللہ رب العزت قدیم ہے، کیا ہے جی، واجب الوجود کی آپ کو اصطلاح سمجھ آگئی جی۔ اگلا ہے جی اللہ قدیم ہے، کیا ہے جی، قدیم کا معنی کیا ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، کیا ہے جی، حال ہے، یعنی اگر کوئی کہے کہ میں نے اس ذات کا ادراک کر لیا ہے، اس ذات کا احاطہ کر لیا ہے، یہ عقلاً محال ہے، ایسا ممکن ہے نہیں ہے، اس کی ذات کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیوں، جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اسی کو محیط کرتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات عقل میں آنے والی کوئی نہیں، سمجھ میں آنے والی کوئی نہیں ہے، لا تدرکہ الابصار، قرآن کہتا ہے کہ ابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، جب سمجھ میں کوئی چیز نہیں آ رہی تو عقل اس کو محیط کیسے، احاطہ کیسے کر سکتی ہے، سمجھ آگئی جی۔ البتہ اس کے افعال کے ذریعے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے، اب ظاہر بات اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت بھی تو کرنی ہے، تو کہتے ہیں اس کے لیے پھر اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ محیی ہے، ممیت ہے، اور ساری جو صفات ہم پڑھتے ہیں ان صفات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت ہوتی ہے، لیکن آنکھیں پھر کان، پھر جناب ہاتھ باقاعدہ خوبصورت، پھر جناب اتنا خوبصورت جہان کہ رات کو جناب چاند نکل آتا ہے، صبح جناب سورج نکل آتا ہے، یہ سارا نظام ایسے تو نہیں چل رہا، یہ سارے نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کے وجود پر کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، موجود ہے۔ لو جی، یہ ہمارا سبق تھا جی آج کا، الحمدللہ وہ مکمل ہو گیا، 3 ہم نے عقیدے پڑھے ہیں، یہ بار شریعت ہے،
یہ اگر آپ کیا کہتے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ یہ تصویریں کھینچ کر آپ ہمارے گروپ میں بھی انشاءاللہ سینڈ کر دیں گے، تو اس کو بھی آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو ازبر کرنا ہے، ذہن میں اور دماغ میں اس کو بٹھانا ہے۔ باقی تفسیر کا جو ہے وہ بھی آپ نے بٹھانا ہے، یہ بھی بٹھانا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو تفسیر سورۃ الفاتحہ بھی شروع ہو جائے گی ساتھ، اور آگے آگے اس کو بھی چلائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں انتخاب کر رہا ہوں کسی حدیث کی کتاب کا جو ہمیں انشاءاللہ مختصراً یعنی اختصار والی حدیثیں بھی اس میں مل جائیں، اور پھر اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اپنے عقائد کو اور دیگر چیزوں کو بھی انشاءاللہ اس کا اعتبار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد